أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یہ قرآن کریم کی سورۃ الشعراء جو کہ 19ویں سپارے میں اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعے پر مشتمل یہ آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا اور ان کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جو ہے وہ جائیں اور جا کر فرعون کو جو ہے وہ سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور جا کر فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس تک بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن فرعون نے اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہیں سنا، نہیں سمجھا اور قبول نہیں کیا، سوائے چند جادوگروں کے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سمجھ لیا کہ یہ جو ہے یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ایمان لے آئے۔ بقیہ فرعون کی قوم کے لوگ اکثر ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں فرعون کو پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہیں ایک کام ان کا یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے، کیونکہ فرعون ان کے اوپر بہت ظلم ستم کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم سے اس کے ظلم سے بچایا تھا، ورنہ وہ تو ان کے قتل کے در پہ تھا۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس نے بچوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا کہ کہیں یہ میری حکومت کو آگے چل کے ختم نہ کر دیں، اور ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون اور اس کے حواری اور اس کے لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، ان کی بات کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے تھے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال دیا جائے، فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اتنی بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے، ادھر فرعون کو جو ہے یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ لوگ چلے جاتے تو فرعون اور اس کی قوم کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی، جن کے ذریعے سے سارے کام کرواتے تھے اور جن کے اوپر یہ اپنا سارا حکم چلایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کو آرام ملا کرتا تھا، وہ چلے جائیں گے تو سارے کام خود کرنے پڑیں گے، خود مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے فرعون جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے چلے۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے مصر سے نکلنے کے 2 راستے تھے، ایک یہ راستہ جو بحر قلزم کی طرف سے تھا، تو یہ بہت لمبا راستہ تھا، اور ایک دوسرا راستہ تھا جو کہ چھوٹا بھی تھا اور اس راستے کے اندر سمندر بھی نہیں تھا، مختصر بھی تھا، لیکن اللہ نے اس راستے کی طرف سے دھیان کو ہٹا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے نکلے۔ اب جب سمندر کے قریب پہنچے ہیں تو ایک طرف سمندر اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر، اور ادھر ادھر پہاڑ
کہ راستہ بالکل بند ہو گیا کہ 6 لاکھ کا مجمع جائے گا، اکا دکا افراد ہو، 2 4 10 افراد ہو، تو وہ تو کہیں چڑھ کر چھپ کر اپنی جان بچا سکتے، کسی گڑھے میں بیٹھ گئے چھپ گئے، کسی پتھر کے پیچھے چھپ گئے بچ گئے، کوئی بھی جگہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع، اس کے لیے چھپنے کے لیے جگہ ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت کے اندر جب ایسی صورتحال پیش آئی اور بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہم پھنس گئے ہیں اور بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، آگے جاتے ہیں تو سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا، تو ہم جائیں کہاں، کیا کریں، اپنی جان کیسے بچائیں۔ تو اس وقت میں ان بنی اسرائیلیوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور یہ آیت ذکر فرمائی ہے، یہ پورا اس کا پس منظر تھا اس آیت کا۔ تو اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے دے گا، راستہ دکھا دے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے بچاؤں۔ اب یہاں پر جو بتانے کا مقصد ہے، اور یہ آیت جو اللہ نے ذہن میں ڈالی اور اس کو سامنے رکھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایسے موقع کے اوپر اپنی فکر لاحق ہوئی تھی کہ ہم اپنی جان کیسے بچائیں، ہم ایسے موقع پر اپنی جان کیسے بچائیں اور کس طرح بچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اور وہ ان کو جو ہے وہ فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر لے کر آ رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ اس کی فکر کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے فرعون، سب سے پہلے تو انہی کو پکڑتا نا، کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ الفاظ جیسے کہے جائیں کہ سارے فتنے کی جڑ تو یہی ہے، اسی کو پکڑو پہلے، کہ فرعون بنی اسرائیل کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، وہ تو غلام بنے ہوئے تھے، اور غلام جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، وہ صرف وہی سوچتا ہے جو اس کا آقا کہہ رہا ہوتا ہے، جو اس کی آقا کی مرضی ہوتی ہے، اسی طرف اس کا دھیان جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو بنی اسرائیل کی ذہنی صلاحیت تو یہی ہو گئی تھی، وہ غلامی کا ہی سوچتے تھے۔ جیسے تاریخ میں آتا ہے نا کہ جب یہ منگولوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی تھی، تو اس وقت کے اندر یہ حال ہوتا تھا کہ مسلمان ہتھیاروں سے لیس ہے، سارے ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور وہ باہر نکلا کھڑا ہوا ہے، اور کوئی منگولوں میں سے کوئی آ جاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ اچھا تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور تم جو ہے وہ مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، پھر اپنا ہتھیار لے کر آتا ہوں، پھر تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس سے بھی ہتھیار نہیں لے رہا، اپنا ہتھیار لے کر آتا ہوں، اور وہ ہتھیار لینے کے لیے جاتا تھا، اپنا ہتھیار لے کر آتا تھا اور آ کر اس کو مار دیتا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے اپنے بچاؤ کرائے، کہ ہتھیار تو میرے پاس ہے، میں اس کو جانے ہی نہ دوں، میں اس کو پہلے ہی پکڑ کے مار دوں، اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، ایسی ہمت کو ختم کر دیتے غلامی۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ تو اس وقت کے اندر انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر کرتے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی فکر کرنا شروع کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان معی ربی، بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ جو ہے مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو راستہ کیا دکھایا؟ اللہ نے فرمایا کہ آگے سمندر کے اوپر جب اپنی لاٹھی ماری ہے، لاٹھی ماری 12 راستے بنا دیے۔ تو اصل جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں،
زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، زندگی نام ہی پریشانی کا ہے۔ خوشیاں اور پریشانیاں یہ دونوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری کی ساری زندگی عیش و آرام میں رہے، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، کسی قسم کا غم نہ ہو، تو یہ دنیا دنیا تو نہیں رہے، جنت بن جائے، پھر جنت کا مزہ کیا آئے گا؟ اور اگر جو ہے یہ ساری کی ساری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک غموں ہی غموں میں گزر جائے تو پھر جہنم بن گئی۔ پھر جہنم کی تکلیف کیا محسوس ہوگی؟ اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، جنت بھی کی نعمت کو بھی سامنے رکھا، خوشیاں بھی دی اس کو، غم بھی دیے اس کو، تاکہ وہ دونوں چیزوں کو سمجھے۔ اور جب کسی غم کے بعد خوشی ملتی ہے تو اس کا مزہ ایک الگ ہوتا ہے، پریشانی کے بعد خوشی آتی ہے تو اس کا ایک لطف الگ ہوتا ہے۔ ویسے آدمی مزے کے اندر ہے، ایک آدمی کے پاس اچھی گاڑی موجود ہے، اس نے اس سے اچھی گاڑی لے لی، خوش تو ہوگا وہ کہ مجھے اس سے اچھی گاڑی مل گئی۔ اس گاڑی کو بیچ کے اس نے اس سے اچھی گاڑی لے لی، خوش تو ہوگا کہ بولی۔ لیکن ایک آدمی نے کبھی گاڑی خریدی نہیں، اور محنت کر کے مزدوری کر کے اور خوب جمع کر کرا کے وہ جب گاڑی لیتا ہے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے یہ نعمت ملی ہے، پہلے تھی نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اصل ایک ایمان والے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ خوشی مل رہی ہے تو یہ اللہ کی رضا کے ساتھ مل رہی ہے نہ مل رہی۔ اگر کوئی پریشانی یا غم آ رہی ہے تو اس پریشانی اور غم کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، اللہ کی رضا شامل حال ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو غم غم نہیں ہے۔ اگر خوشی آ رہی ہے اور خوشی کے اندر آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ خوشی جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے اور خیر و برکت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری جدائی میں غمزدہ تو ہیں لیکن اللہ کی رضا میں راضی، اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کہ جو اللہ کی رضا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اللہ نے جیسا رکھا ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی بلا لیا اپنے پاس، ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ تو کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ غم آ رہا ہے تو اس لیے اس کا برداشت کرنے کے اوپر بھی اجر مل رہا ہے، اس کے اوپر صبر جو کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اجر مل رہا ہے اس کو، اور وہ اس کے لیے فائدہ مند بن رہا ہے۔ ان معیہ، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اگر رب کا ساتھ چھوٹ گیا تو غم بھی جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر جو ہے وہ خوشی آتی ہے لیکن ایسے نہیں آتی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ بات نہیں ہوتی تو وہ خوشی بھی فائدہ ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ چاہے سارے راستے بند ہو جائیں، ساری چیزیں بند ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو بس اس کو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرا رب میرے ساتھ ہے، دنیا کے سارے راستے مسدود ہو گئے ہیں، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، ساری راہیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر راستہ کھلے گا، پھر راستہ نکلے گا، پھر یہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ جو ہے یسرا، آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ان مع العسر یسرا فرمایا ہے، عسر کو الف لام کے ساتھ خاص کر کے ذکر کیا ہے۔ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، یعنی تکلیف جو ہے، تنگی جو ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ ان مع العسر، جب تنگی آتی ہے تو تنگی خاص ہوگی، تھوڑی سی ہوگی۔ اس کے بعد یسرا، آسانی، یہ آسانی اللہ نے بغیر الف لام کے نکرہ ذکر کیا ہے، تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور تنوین کے ساتھ ذکر کرنا، نکرہ کے ساتھ ذکر کرنا، یہ
مخصوص نہیں ہوتا بلکہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، سب چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو یسرا جو ذکر فرمایا ہے تو یعنی کہ ہر طرح کی خوشیاں آتی ہیں، ہر طرح کی آسانی آ سکتی ہے۔ تنگی خاص ہوگی، تھوڑی دیر کی ہوگی، اس کے بعد آسانیاں زیادہ ہوں گی۔ تو ایک مسلمان کے لیے کیا چیز ہے؟ مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہر کام کے اندر کوئی تکلیف، بڑی سے بڑی تکلیف آ رہی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی آ رہی ہے، بڑی سے بڑی مشقت آ رہی ہے، کوئی نکلنے کی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا، جس کے پاس جاؤ وہ یہی کہے کہ جی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، سب جواب دے دیں، سب منع کر دیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے علماء اکرام جو ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس کا استحضار کرنا چاہیے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس موجود ہے، حاضر ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دھیان ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، یہ استحضار رکھے ہر چیز کے اندر، یہ ذہن میں رہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ کی جو مرضی ہے ٹھیک ہے، وہ مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں ایک علاقے کے اندر کسی جو گورنر تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی جگہ پر کسی گورنر کو بنانے کا موقع آیا کہ بھائی اس کی جگہ کس کو بنایا جائے۔ اس کا بچہ تھا چھوٹا، اب وہاں کے جو لوگ تھے وہ جو ہیں وہ اس بچے کو لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے، اور بادشاہ سے کہا، عالمگیر بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کو جو ہے وہ گورنر بنانا ہے۔ بادشاہ نے کہا اتنا سا بچہ کیا گورنر بنے گا، تو بہت چھوٹا سا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہے بہت ہوشیار، بہت سمجھدار ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ اس وقت جو ہے وہ حوض کے کنارے بیٹھا ہوا جو ہے وہ نہانے کی تیاری کر رہا تھا، نہانے کے اس میں تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو بادشاہ نے اچانک اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کے ایک دم پانی کے اندر جو ہے وہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کیا تو بچہ ہنس پڑا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم ہنس رہو پہ، تمہیں ایک دم پھینک رہا ہوں پانی کے اندر۔ کہنے لگا مجھے کیا فکر ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں، تمہیں تیرنا آتا ہے، ڈوب جاؤ گے۔ کہنے لگا نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا لیکن ڈوبوں گا بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں ڈوبو گا؟ کہنے لگا اس لیے کہ بادشاہ نے مجھے پکڑ رکھا ہے، بادشاہ نے مجھے پکڑ رکھا ہے، کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ مضبوط ہاتھوں میں ہوں میں، مضبوط ہاتھوں نے تھام رکھا ہے، کیسے ڈوبوں گا میں؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ قابل ہے اس بات کا کہ اس کو گورنر بناؤ۔ تو اللہ سے زیادہ مضبوط ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ مضبوط ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سے زیادہ مضبوط پناہ کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ مضبوط حفاظت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، کہ کچھ بھی ہو، یہ فرعون کا سارا لشکر یہاں آگے کھڑا ہو جائے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کے بازوؤں کے اندر میں محفوظ ہوں، اس کی قدرت کے اندر میں محفوظ ہوں۔ اور اللہ نے دکھا دیا کہ ٹھیک ہے، فرعون چاہے کچھ بھی کر لے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ ہماری مرضی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے راستے بنا دیے اور ان کو جو ہے وہ نکلنے کا راستہ دے دیا، اور فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ڈوب گیا اس کے اندر، وہ نہیں جب بچ سکا۔ تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اس بات کا استحضار ہر کام کے اندر رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی کوئی غم آ جائے، جب بھی کوئی ایسی بے چینی کی کیفیت آ جائے، جب بھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس میں کوئی راہ نکلتی نظر نہ آ رہی ہو، تو فوراً یہ ذہن میں آنے چاہیے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب جو ہے مجھے جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا اس پریشانی کے اندر، میرا رب مجھے اس تکلیف کے اندر اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا رب جو ہے مجھے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر چھوڑ نہیں دے گا۔ جب یہ بات ذہن میں آئے گی تو اللہ فوراً راستے کو کھول دے گا۔ اللہ چاہتے بندے سے یہی ہے، بندے سے اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ میرے بندے کا میری طرف ذہن چلا جائے، میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، یہی چیز چاہ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ
کہ بندے کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان معی، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس وقت کے اندر کسی دوسری طرف متوجہ ہونے کے بجائے میری طرف متوجہ ہو جائے، مجھے سوچے کہ ان معی ربی، میرا رب میرا ساتھ ہے۔ جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی، یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، تو پھر اللہ اس کے لیے راستے نکال دے۔ ہماری جو کمی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، ایسی پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں، ایسی تکلیفیں پیش آ جاتی ہیں، تو ہمارے نظر میں ان معی ربی کے بجائے ہم ساری دنیا کی جو ہے وہ چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کو اپنانے سے منع نہیں ہے، جتنے ذرائع ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہے، اسباب کی جگہ ہے، اس کو اپنانے میں حرج نہیں، لیکن اصل انسان کا ذہن یہ رہے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے نقصان نہیں ہونے۔ پھر اگر بظاہر نقصان ہو بھی جائے، بظاہر نقصان ہو بھی جائے، راستہ نہ کھلے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستہ کھل گیا، 12 راستے بن گئے، ہر ایک کے لیے تھوڑی کھلیں گے۔ آج جا کے کوئی کھڑا ہو جائے ان معی ربی سیہدین، اور یہ کہہ کے جو ہے وہ سمندر کے اوپر لاٹھی مار کے کہے کہ 12 راستے بنے، تھوڑی بنیں گے۔ وہ یقین، وہ چیز تھوڑی پیدا ہوگی، ہر ایک کے ساتھ تھوڑی ہوگی۔ لیکن کیا ہے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، بظاہر اگر یہ نقصان نظر بھی آ رہا ہے تو حقیقتاً اللہ مجھے نقصان نہیں ہونے دے۔ ظاہری نقصان میں حقیقی نقصان کے اندر فرق ہے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ایک صاحب کا، ایک صاحب ایک جگہ سے گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ انتہائی جو ہے وہ محتاجگی کی حالت میں، نہ اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، نہ اس کا جسم کا کوئی عضو کام کرتا ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، کوئی چیز کام نہیں کر رہی، پڑا ہوا ہے، مکھیاں بنبنا رہی ہیں اس کے اوپر، صرف زبان ساتھ دے رہی ہے، اور زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ان صاحب نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ بھائی کس چیز پہ شکر کر رہے ہو؟ تمہارا ہاتھ کام نہیں کرتا، تمہارا پیر کام نہیں کر رہا، تم اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، تم جو ہے اپنے اوپر سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے، تم جو ہے دیکھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر پا رہے ہو، پھر بھی تم جو ہے وہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کر رہے ہو۔ کیسے کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت تو دی بھی ہے، اللہ نے ایمان کی دولت تو دی بھی ہے، یہ پریشانیاں تو صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ سانس کی تار جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں سانس کی تار ٹوٹی، سانس کی ڈور ٹوٹی، اور ساری مشقتیں یہ ساری سب ختم۔ جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، جو ہاتھ چل نہیں رہے وہ ہاتھ چل پڑیں گے، جو پیر چل نہیں رہے وہ پیر چل پڑیں گے، جو جسم اٹھ نہیں سکتا وہ سارا جسم اٹھ پڑے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ صرف ایک سانس کی ڈور ٹوٹے، ایمان کے ساتھ سانس کی ڈور ٹوٹ جائے تو سب کچھ، ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ تو یہ تو وقتی چیز ہے، ابھی سانس ٹوٹی اور سب کچھ مل گیا۔ تو میں تو ایمان کے اوپر شکر کر رہا ہوں جو کہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہمیشہ کی نعمتیں مجھے دلا سکتا ہے۔ وقتی غم کے اوپر میں اللہ کی ناشکری کیوں کروں؟ تو اصل کیا ہے کہ بظاہر غم نظر آ رہا ہے، بظاہر تکلیف نظر آ رہی ہے، بظاہر پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ اصل کیا ہے؟ آگے کی راحت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ مجھے بظاہر نظر آنے والی تکلیف کے اندر چھوڑ نہیں دے گا کہ یہاں پہ بھی تکلیف اٹھاؤں وہاں پہ بھی تکلیف اٹھاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ تکلیف میں رہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو بظاہر یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر میرے لیے بھلائی رکھی ہوگی اللہ نے۔ چانچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان تو ہر حال میں نفع میں ہے، اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کو اجر ملتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، فائدے میں رہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو بھی اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ہر حال میں فائدے میں، خوشی کے اندر فائدہ، غم کے اندر فائدہ۔ مسلمان تو کسی حالت کے اندر بھی نقصان میں نہیں ہے۔ صرف کیا چیز ہے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ دھیان ہر وقت کے اندر آدمی ذہن میں رکھ لے۔ اور دیکھیے دوسری چیز کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان معی ربی سیہدین کا ذہن میں رکھے آدمی، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی جو ہے وہ فائدے کے اندر رہ جاتا ہے، آدمی بہت ساری بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا راستہ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ وہ کیوں فرمایا کہ آدمی سچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہت بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کیسے بچا؟ اب دیکھیے بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے، ہم تو پھنس گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ہم تو پھنس گئے، نکل ہی نہیں سکتے۔ اب ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فکر نہیں، ان کو فکر کس چیز کی ہے کہ ہم تو پھنس گئے، کہاں جائیں گے، مارے گئے، اچھے خاصے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نوکری تو چل رہی تھی، گھر بار تو تھا، یہاں تو وہ فرعون تو ہمیں جان سے مار دے گا، چھوڑے گا تھوڑی۔ لیکن کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نیک بندے کے ساتھ موجود تھے، تو اپنی فکر کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس نیک بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم پھنس گئے، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیتے، ایک راستہ بنا دے کہ بھئی تم نکل جاؤ، سیدھا جاؤ، لاٹھی مارو، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا، تو اللہ چاہتے تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھئی لاٹھی مارو، لاٹھی مارتے، وہ اس سمندر کے اندر جو ہے وہ ایک راستہ بنتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکل کے چلے جاتے، باقی ساری بنی اسرائیل پھنس جاتی، ٹھیک ہے بھائی، فرعون کے اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن نیک آدمی کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہوا، نیکوں کا ساتھ راستہ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے راستہ نکالا، ایک نہیں 12 راستے بنائے، 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے جو ہے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں نکلی، یہی 12 قبیلے بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے ہر ایک کے لیے راستہ نکالا، 12 راستے بنا دیے اس کے اندر ایک لاٹھی مارنے سے، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ان راستوں سے ہوتے وہ گزر گئے۔ تو جب آدمی جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنی اس بات کی فکر کرے، اپنا ذہن بنائے ہر وقت کے اندر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا قائم کرے، نیک لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ان کی نجات کے ساتھ ہماری نجات بھی ہو، وہ ہمیں بھی ساتھ پکڑ کے لے جائے، ہمیں بھی ساتھ پکڑ کے لے جائے۔ جب ان کے لیے راستہ بنے گا تو ہمارے لیے بھی راستہ بن جائے گا، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہوں گے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، سیاح گھومنے پھرنے والے، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے سیاح، گھومنے پھرنے والے فرشتے، یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں ساری دنیا کے اندر، جہاں جو ہے وہ دین کے حلقے قائم ہوتے ہیں، جہاں ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ یہ فرشتے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان سب کے نام لکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دینی حلقے قائم تھے یہاں پر، اور یہاں جو ہے یہ ان کے نام لکھے گئے۔ لیکن ان میں سے جو ہے وہ یہ لوگ تو شامل تھے، اور یہ ایک آدمی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، شامل نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی شامل کر دو اس کے اندر۔ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ ان میں شامل تھوڑی تھا، تو گزر رہا تھا، وہ بیٹھا تھوڑی تھا ان کے ساتھ، تو میں ٹھیک ہے وہاں سے گزر تو رہا تھا نا، وہاں تھا تو موجود تو تھا، بس کر دو اس کو بھی شامل کر دو۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا مجمع ہے، نیک لوگوں کی محفل ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، اس کے ساتھ ہم خود نیک نہیں بن سکتے، نیک نہیں بن سکتے، لیکن ان کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ ہمارے لیے بھی راہیں کھولیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، کلیم اللہ تھے، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، آپ نے بھیجا تو فرعون کی ہدایت کے لیے تھا، وہ تو ہدایت پہ آیا نہیں، وہ تو اور دشمن بن گیا ہے، یہ جادوگر جو ہے یہ مسلمان ہو گئے، یہ ایمان لے آئے، ان کو آپ نے ہدایت دے دی، اس کو ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو ہدایت دے سکتے تھے، آپ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ یہ تمہارے جیسا لباس پہنے ہوئے تھے، جیسا تم لباس پہنے ہوئے تھے ویسے یہ لباس پہن کر آئے تھے، تمہاری جیسی صورت بنی ہوئی تھی، ہمیں تمہاری صورت سے، تمہارے جیسے اس سے اتنی محبت ہے
کہ ہم نے ان کو بھی تمہارے رنگ میں، ان کا ظاہر تمہارے جیسا، ہم نے ان کا باطن بھی تمہارے جیسا کر دیا. تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے. ماحول کے اندر آدمی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، آدمی کا ظاہر بن گیا، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اپنے اپنے باطن کو. ہماری تنہائیاں کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہماری سوچ و فکر کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم کتنے پانی میں کتنے نیک ہیں ہم جانتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کیا ہو رہی ہیں. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہے تو سب سے غلطیاں ہیں، سب سے چیزیں موجود ہیں. لیکن اللہ تعالی نیک بندوں کی صحبت سے، نیک بندوں کی برکت سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے آدمی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور ان کی برکت سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ جس کی برکت سے وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اس کا انجام بہتر ہو جاتا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. اب بنی اسرائیل کے آدمی کا واقعہ مشہور ہے، حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے عالم کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا کہ بھائی میں نے اتنے قتل تو کر دیے، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے فکر لگ گئی ہے، تو اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنے سارے قتل کر دیے، اب تمہارے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، نہیں بچ سکتے. نے کہا اچھا نہیں ہے بچنے کا راستہ، چلو 100 مکمل کرو، سینچری مکمل کرو، جہاں 99 صحیح وہاں 100 بھی صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ایک تڑپ پیدا ہو گئی تھی، تو دوسرے کے پاس گیا، جا کے اس سے کہا. اب اس نے جو ساری بات سنی تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس کا حل نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کس طرح تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ کہ فلاں بستی کے اندر جو ہے وہ ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ چل پڑا. ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، وقت مقرر آ گیا، عیسیٰ السلام آئے، روح نکل گئے. اب جب روح نکل گئی، ختم ہو گیا، تو دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. عذاب والے فرشتے آ کے کہنے لگے کہ اس نے 100 قتل کیے، اس لیے اس کو ہم لے کے جائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. رحمت کے فرشتے آ گئے کہ نہیں بھائی یہ توبہ کرنے کے لیے چل پڑا تھا، اس لیے اس کو ہم لے کے جائیں گے. اب دونوں جو ہیں وہ سامنے موجود، اب اس کو کون لے کے جائے؟ اللہ کے حضور میں اس کو پوچھا گیا کہ اب کیا کریں. اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ناپ لو، اگر وہ حصہ جہاں یہ توبہ کرنے کے لیے جانے والا تھا وہ قریب ہے، وہ قریب ہے، اس تک پہنچ گیا، تو اس کے قریب قریب، تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائے. قریب پہنچ گیا تھا رحمت کے. اور اگر وہ دور ہے اور یہ جو ہے یہ جگہ جو جہاں پر اس نے قتل کیے یہ قریب ہے، تو پھر جو اس کو جہنم والے لے جائے، عذاب والے لے جائے. ادھر یہ حکم فرمایا اور دوسری طرف زمین کو کیا حکم فرمایا کہ سکڑ جاؤ، سمٹ جاؤ. کیونکہ ابھی تو بیچارہ چند ہی قدم چلا تھا، چند ہی قدم چلا تھا، لیکن کیونکہ وہ اللہ نے اس کی دل میں تڑپ پیدا کر دی تھی اور وہ توبہ کے لیے جو ہے فکر مند ہو گیا تھا، تو اللہ نے زمین کو بھی حکم دے دیا کہ سمٹ جاؤ. چنانچہ وہ سمٹ گئی اور وہ جو ہے وہ قریب ہو گیا کس کے؟ رحمت کی جگہ کے. تو رحمت کے فرشتے اس کو اٹھا کے لے گئے. تو آدمی جب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں جو ہوں کسی طریقے سے نیک بن جاؤں، نیک نہیں ہوں نیکو جیسا تو بن جاؤں، نیکو جیسی صورت تو اختیار کر لوں، نیک جیسے اعمال تو اختیار کر لوں، کوشش تو کر لوں. غلطیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان معی ربی سیہدین، میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ نکال دے گا، وہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ میرے دل کو جو ہے وہ کھول دے گا اور مجھے جو ہے سیدھا راستہ دکھا دے گا. جب اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، لیکن آخری وقت ان کے خیر کی حالت میں گزر جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کے راستے دے دیتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آدمی اختیار کر لے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے بہت بہتر صورت بن جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے، مجھے جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. میرے پاس کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ آسانی پیدا کرے گا، میرے لیے سہولت کی راہ نکالے گا اور میرے لیے جو ہے وہ بہتری کی راہ نکالے گا. ایک تو یہ استحضار ہر وقت رہے، اور دوسرا کیا کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں،
نیک لوگوں نیک محافل کے اندر اپنے آپ کو لازمی شرکت کریں، لازمی اٹھے بیٹھے، کہ ان کی برکت سے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی نجات کے راستے کھلیں گے۔ ان ربی سیہدین، کہ میرا رب جو ہے میرے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا، راستہ کھولے گا، تو 12 راستے بنے، تو جب ان کے لیے بنیں گے تو ہمارے لیے بھی بن جائیں گے، ہم بھی جو ہے اس کے اندر سے نکل کے پار ہو جائیں گے، اور پار ہو گئے تو ہمارا بھی جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے گا، غرق نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہے سنے کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کی خیر و برکات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس قرآن کریم کی برکت سے ان معی ربی کا استحضار ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر وقت یہ استحضار ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، یہ کیفیت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کی غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر پریشانی سے ہم سب کو نکال دیجیے۔ اے اللہ ہر پریشانی سے ہم سب کو نکال دیجیے۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کے اوپر ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اے اللہ ہم شکر کر کر کے یہ بھی آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ ہماری طرف سے شکر کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جیسا بھی شکر کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اور ہمیں شاکر بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے بندے ہیں جو کہ شکر کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں ان قلیل بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہمیں انہیں قلیل بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی خوب توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ فرما دیجیے، اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ایسے کاموں سے حفاظت فرما دیجیے یا اللہ جس کے اندر آپ کی یا اللہ نافرمانی ہو، آپ کی ناراضگی ہو۔ اے اللہ آپ ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خیر و برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہر کام کے اندر جو ہے اللہ بہتری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آزمائشوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے انعام و اکرام کے اندر یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ نے جو نعمتیں ہمیں نصیب فرما رکھی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کے اندر روز افزو اضافہ فرما دیجیے، کسی بھی نعمت کو یا اللہ کم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جو نعمت آپ نے نہیں دی وہ عطا فرما دیجیے، جو نعمت دے رکھی ہے اللہ اس کو واپس نہ لیجیے، اس میں اور اضافہ فرما دیجیے۔ یا اللہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے نعمتوں میں اضافہ فرماتی جائیے۔ اے اللہ صحت کی نعمت میں بھی اضافہ فرمائیے، یا اللہ رزق کی نعمت میں بھی اضافہ فرمائیے، اے اللہ سکون کی نعمت میں بھی اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مال کی نعمت میں بھی اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ اولاد کی خوشیاں بھی دکھائیے، اولاد کی اللہ نعمت کے اندر بھی اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ گھر بار اور جو بھی نعمتیں آپ کی ہیں یا اللہ ہم تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ ہر نعمت کے اندر اضافہ فرمائیے، یا اللہ ہر نعمت کے اندر اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اس پر شکر کی توفیق نصیب فرمائیے۔
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس محفل کے اندر جتنے بھی احباب آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما لیجئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لیجئے، اے اللہ جس کی جو خواہش جو آرزو ہے اس کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے آنے کی برکت سے یا اللہ اس گھر کے اندر خوب خیر و برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بھائی رویش صاحب کی یا اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس گھر کے اندر خوب خیر و برکت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو بہترین نعمتوں سے نواز دیجئے، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دیجئے، صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دیجئے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے صاحبزاد عبد الرحمن صدیقی کی اللہ خوب مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، اے اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائیے، اے اللہ ان کے صبر جمیل نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے والدین کو خوب بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے، ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائیے، ان کی والدہ کا سایہ ان کے اوپر تعدیر قائم فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اہلیہ محترمہ بچے وغیرہ یا اللہ سب کو یا اللہ بہترین خیر و برکت نصیب فرمائیے، یہ سب بھائی وغیرہ مل کر یا اللہ جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی خدمت کو قبول فرمائیے، ان کے اندر آسانی اور برکت نصیب فرمائیے، پر ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب احباب میں سے جو نئے کام کر رہا ہے اے اللہ ہمیں اس کا ساتھ دینے کی، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی، اس کی ہمت بڑھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائیے، ہر نافرمانی سے محفوظ فرمائیے، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائیے، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، صحت و عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، محتاجگی کی زندگی سے بھی حفاظت فرمائیے، محتاجگی کی موت سے بھی حفاظت فرمائیے، معذوری کی زندگی سے بھی حفاظت فرمائیے، معذوری کی موت سے بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ مقروضیت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ صرف اپنا مقروض بنائیے، اپنا محتاج بنائیے، اے اللہ دوسروں کی محتاجگی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دنیا میں رکھیے تو ایمان کے ساتھ رکھیے، خاتمہ فرمائے تو ایمان کے ساتھ کسی اعلیٰ دینی خدمت میں لگے اپنے پاس بلائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ناگہانی آفتی حادثات سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ناگہانی آفتی حادثات سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ زمینی آفات سے بھی حفاظت فرمائیے، آسمانی آفتوں سے بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دائیں طرف سے حفاظت فرمائیے، بائیں طرف سے بھی حفاظت فرمائیے، اوپر سے بھی حفاظت فرمائیے، نیچے سے بھی حفاظت فرمائیے، آگے سے بھی حفاظت فرمائیے، پیچھے سے بھی حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بھی حفاظت فرمائیے، دنیا کے شرور سے بھی حفاظت فرمائیے، لوگوں کے شرور سے بھی حفاظت فرمائیے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرمائیے، نظر بد لگانے والوں کی نظروں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے کر اے اللہ ہم سب کے لیے ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ایمان کے پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔